السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہی ہوں گے۔ تو جیسا کہ میں نے اس کی پہلی ویڈیو میں بولا تھا کہ ہم یہ اگلا ٹاپک شروع کریں گے، تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں سوال جو سب کے ذہن میں آتا ہے، اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے؟ جواب: جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا بیان پہلے شعبے میں اسلامی عقائد کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیزیں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان، حج بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں نماز کا بیان ہے۔ نماز، یہ جو پین کا نشان ہے، یہ ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے، یہ تب کا نشان ہے کہ ہمیں سبق ملتا تھا کہ یہاں سے یہاں تک یاد کر کے جانا ہے پڑھنے ریڈنگ کے لیے۔ تو ہم نماز کی بات کرتے ہیں۔ نماز، سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ اچھا، نماز کے لیے میں نے اور بھی جب نماز کا حکم ہوا تھا تو صحابہ بہت خوش ہو گئے تھے ہمارے کہ اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ مل گیا ہے۔ تو نماز ہم لوگوں کی ضائع ہو جاتی ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں وقت پہ، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وقت پہ نماز ادا کریں ہم لوگ۔ اللہ سب کو توفیق دے، سب کے ساتھ مجھے بھی دے۔ تو اگلا سوال کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں۔ سوال: وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں کیا ہیں؟ جواب: اول، بدن کا پاک ہونا، دوسرے، کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرے، جگہ کا پاک ہونا، چوتھی، سطر کا چھپانا، پانچویں، نماز کا وقت ہونا، چھٹے، قبلے کی طرف منہ کرنا، ساتویں، نیت کرنا۔ تو یہ تو ہو گئی نماز سے متعلق کچھ کوشچنس اور آنسرس۔ اب کیا ہے؟ نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ سوال: بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: بدن کے پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو، تو گندگی نہ لگی ہو آپ کی۔ سوال: نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی، دوسری حکمی۔ سوال: نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقی کہلاتی ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب۔ سوال: نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ شاید نجاست حکمیہ ہی ہوگا، یہ اس ورڈ میں میرے کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے، شاید کچھ اور پروننسیشن ہو اس کا۔ تو اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے اس کا صحیح مطلب کچھ لنک شیئر کر دیجیے گا کہ جہاں سے مجھے اس کا علم ہو جائے، یا میں اور کوشش کروں گا کسی اور سے پتہ کرنے کی۔ اچھا، جواب: وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے نجاست حکمیہ کہلاتی ہے، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ سوال: نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ جواب: دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔
اگر دونوں قسموں سے ایک قسم بھی کی بھی نجاست اگر ہمارے ساتھ ہوگی تو ہماری نماز نہیں ہوگی، تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ سوال، نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ اس حد سے اصغر کہتے ہیں، اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ اسے حد سے اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ سوال، چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب وضو کا بیان۔ وضو، سوال، وضو کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا پڑے گا۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ جواب، وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر کہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ وضو کرنے کا طریقہ تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں تم پڑھ چکے ہو۔ اچھا، ہم دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، تو پہلے حصے والی کتاب مجھے ملی نہیں، تو جب اگر ملے گی یا میں کہیں سے دیکھوں گا، اگر مطلب خرید کے لے آؤں گا کہیں سے، تو اس کے بعد پھر وہ والی بھی ہم پڑھیں گے دوبارہ، کیونکہ یہ میرے بچپن کی تھی جب ہم پڑھنا سیکھتے تھے اردو، تب کی کتاب ہے، تو جب وہ لاؤں گا تو وہ کمپلیٹ کریں گے ہم۔ سوال، وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ جواب، وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ سوال، وضو میں فرض کتنے ہیں؟ جواب، وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا، نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ سوال، وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب، وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا، نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، نمبر 4، مسواک کرنا، نمبر 5، 3 بار کلی کرنا، نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا، یعنی داڑھی میں انگلی ڈال کے تھوڑا سا اس میں پانی اندر تک چلا جائے، نمبر 8، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، مطلب ہر جگہ پانی پہنچ جانا چاہیے، نمبر 9، ہر عضو کو 3 بار دھونا، نمبر 10، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، نمبر 11، دونوں کانوں کا مسح کرنا، نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا، نمبر 13، پے در پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے، مطلب جلدی جلدی کرنا ہے۔ سوال، وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ جواب، وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1، دائیں طرف سے شروع کرنا، اور بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے اور یہی قوی ہے۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3، وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ نمبر 4، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 5، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ سوال، وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ جواب، وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1، ناپاک جگہ پر وضو کرنا، مکروہ یعنی جو نہیں کرنی۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3،
وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 4 سنت کے خلاف وضو کرنا۔ سوال، کتنی چیزیں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقص وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1 پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2 ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4 منہ بھر کے کیا کرنا یعنی الٹی کرنا۔ نمبر 5 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7 مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8 نماز میں کہہ مار کر ہنسنا۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا وضو کے بارے میں، وضو کا بیان کیا ہے، نماز کی شرط کیا ہے اور نماز کیا ہے، یہ ہم نے پڑھا تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال کے فرسٹ ٹاپک میں۔ وضو کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم اگلا جب اسٹارٹ کریں گے تو ہم کریں گے غسل کا بیان۔ غسل کا بیان اور غسل سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارے ذہن میں کوشچنس ہو رہے ہوں گے تو وہ اس سے پتہ چل جائیں گے اور سولو ہو جائیں گے ہمارے۔ تو چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنے غسل سے ریلیٹڈ کوشچن آنسرس کے لیے۔ اللہ حافظ۔